بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی 28ویں پارے کا نصف مکمل ہوا ہے۔ اور کل کی تلاوت میں جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ الحشر کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، تو الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الحشر کی تکمیل بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الممتحنہ کی مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ کل کی نشست میں ناظرین سورۃ الحشر کے حوالے سے کچھ پس منظر ہم نے بیان کیا تھا کہ اہل مدینہ میں وہ لوگ یا مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں وہ قبائل کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، جن میں خاص طور پر بنو نضیر کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی اور اپنے معاہدوں کو انہوں نے توڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ شہر سے نکل جائیں، جو چیزیں وہ لے جانا چاہتے ہیں املاک میں سے، اپنی ملکیتوں میں سے، تو وہ بے شک لے جائیں اسلحے کے علاوہ۔ تو اس طریقے سے جب وہاں سے ان کا اخراج کیا گیا یا نکالے جانے کا وقت قریب آیا، جس کو قرآن نے حشر کے لفظ سے تعبیر کیا کہ حشر کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، کسی کو کسی جگہ سے نکال دینا۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اس وقت پھر وہ منافقین کہ جن کا سربراہ اور سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے اس وقت ان یہودیوں کو، بنو نضیر کے یہودیوں کو یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ اس طرح کی کچھ تسلیاں دی اور انہیں کچھ باور کرانے کی کوشش کی۔ تو ناظرین آج کی تلاوت میں کچھ انہی باتوں سے آغاز کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوا کہ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ منافقین کو نہ دیکھا اپنے کہ کس طرح وہ اپنے ان بھائیوں سے یعنی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے تمہارے معاملے میں، وان قتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دی، لیکن اللہ جانتا ہے، چونکہ اللہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ان کی، اللہ نے فرما دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، کہ اگر ان یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ منافقین ساتھ نہیں جائیں گے، ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی لا ینصرونہم تو یہ مدد کو بھی نہیں آئیں گے، ولئن نصروہم لیولون الادبار، اور اگر بالفرض آ بھی گئے تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں پہلے سے بیان فرما دی اور گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد شکن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی تسلیاں کراتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور تمام صفات ناظرین وہ ہیں کہ جو یہود کی صفات ہیں، منافقین کی صفات ہیں۔ اہل ایمان کو اس لیے بتایا کہ تاکہ ایک صاحب ایمان کہ جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے ان صفات ذمیمہ سے پاک ہونا چاہیے، اس کا دل ان تمام باتوں سے پاک ہونا چاہیے، نہ وہ جھوٹا ہو، نہ وہ خائن ہو، یعنی نہ خیانت کرے، نہ عہد شکنی کرنے والا ہو، کیونکہ یہ صفات اہل ایمان کی صفات بنیادی طور پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، آنے والے کل کی تیاری کا حکم فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ناظرین آج ہم دنیا کے لیے تو بڑی فکر رکھتے ہیں، ہر اگلے آنے والے دن کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو قیامت کے لیے فکر نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری کا کوئی راستہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور ایسا کوئی راستہ کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکیں، ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر بہت واضح طور پر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ایک روایت میں بھی فرمایا نا کہ جس کا مفہوم یہ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے والے تو یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ ما خلفا، کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے، وہ اس فکر میں رہتے ہیں، اور آگے فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ما قدما، یہ دیکھو کیا لے کر آ رہا ہے۔ اور آج ہمیں یہ فکر تو ہے کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے اور ورثاء کے لیے کیا بنے گا، لیکن ما قدما کی کوئی فکر نہیں ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو کیا لے کر آیا ہے۔ اور کل کو اگر یہ سب کچھ اس طرح دیکھا گیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو واقعی ذخیرہ ہو سکیں اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات، آیت نمبر 19 سورۃ الحشر، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے پھر انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم اصول علماء نے بیان فرمایا کہ خدا فراموشی یعنی جو اللہ کو بھول جانا ہے،
یہ ایسا ایک سنگین معاملہ ہے کہ خدا فراموشی یہ خود فراموشی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی پھر اللہ اسے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے نفع و نقصان سے. چنانچہ بندہ پھر صحیح اور غلط میں صحیح معنی میں تمیز کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ کو کبھی نہ بھولیے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ سے تعلق، یہ ہماری بنیادی پہچان ہونی چاہیے. اور یہی آج کی تلاوت اور آج کی جو سورۃ الحشر ہے، یہ وہ مشہور و معروف سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کئی اسماء مبارکہ بھی بیان فرمائے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. الاسماء الحسنی ہے، یعنی ان کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. پھر اگلی آیتوں میں الخالق، الباری، المصور. یہ تمام باتیں، تمام صفات ان کی ناظرین بہت طویل تشریح ہے. ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں ہم ان اسماء حسنی پر کیا اور کس طرح کوئی تفصیل بیان کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں محبت ہونی چاہیے قرآن سے اور قرآن کی ان آیات مبارکہ سے، تاکہ ہمارے اندر آج ہم اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو نہ جانے کیا کتنے جتن کرتے ہیں کہ اس نام کا مطلب بتا دیں، اس نام کی میننگ پتہ چل جائے. اللہ کے ناموں کی میننگ کا بھی کوئی شوق ہے ہمارے اندر؟ ہمیں اللہ کے اسماء حسنی کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ، تو ہمیں مطلب اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں، اس کے اسماء سے محبت رکھیں. اسماء حسنی جو بھی یعنی اچھے نام، ہر نام اس کا اچھا ہے، الاسماء الحسنی ہے سب کے سب. تو ضرور ہمیں ان ناموں کا ورد کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں. تفسیر بھی ضرور اس کی ہمیں پڑھنی چاہیے. اس کے بعد ناظرین سورۃ الممتحنہ کی بھی آج تلاوت کی گئی. اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں سورۃ الممتحنہ میں تو ایک بہت تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین واقعہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے، لشکر تیار کر رہے تھے، ایسے میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو انہی دنوں میں جب فتح مکہ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، خاموشی سے تاکہ کفار کو نہ پتہ چلے، انہیں نہ بتایا جائے، ایک عورت وہاں سے، ایک باندی بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، وہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ میں آ گئی. حضور نے انہیں ان کی مدد کر کے واپس لوٹانا چاہا. جب وہ واپس جانے لگی، حضرت حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط دے کر کہ کچھ اہل مکہ کو معلومات اس حوالے سے دی. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ معلومات دینا ایک راز کو کھولنا ہے، لیکن ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میں چھوٹا موٹا احسان کر لوں، کچھ اہل مکہ کو یہ بات بتا دوں تاکہ میرے جو گھر والے وہاں پر ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے. باقی ان کے دل میں کوئی ایسی منفی بات نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے عذر کو قبول کر لیا. جب انہوں نے عذر پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ آداب بتائے کہ اس طرح نہ کیا کرو، کبھی کوئی راز ایسا افشا نہ کرو، اور جو دشمن ہیں، جو لوگ سامنے والے جو دشمن ہیں، تو انہیں ہرگز ان سے کوئی دوستی کی توقع نہ رکھو، کیونکہ حقیقت بتا دی تلقون الیہم بالمودہ کہ تم ان سے تو اظہار محبت کر رہے ہو، لیکن وقد کفروا بما جاءکم من الحق، لیکن وہ تو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور بھی پھر دیگر کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی کہ جن میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، آداب سکھائے گئے ہیں کہ راز کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے. اور باقی یہ کہ کفار کی سوچ کیا ہے، وہ اپنے دلوں میں عداوت رکھنے والے ہیں. یکونوا لکم اعداء ان یثقفوکم، کہ اگر انہیں کل کو تم پہ قبضہ مل جائے، یکون لکم اعداء، وہ تو تمہارے دشمن ہی ہوں گے. ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں یعنی دراز کریں گے، برائی کریں گے تمہارے ساتھ. اس لیے جس کے ساتھ اس طرح کی شرپسندی، یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ جس کی شرپسندی عیاں ہو جائے، جس کا مزاج ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے وطن کے لیے، ہماری قوم مسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے شرپسند اور نقصان دہ ہے، تو جس کے مزاج کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، پھر اس سے بار بار دوستی کی کوئی توقع رکھنا، خیر کی توقع رکھنا، شاید وقتی طور پہ کچھ اچھے تاثرات وہاں سے مل جائیں، لیکن حقیقت حال نہیں بدل سکتی. یہ قرآن نے بتا دیا. تو یہ قرآن کی آیتوں میں ہمیں اس طرح کے شرپسند عناصر کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ان کا سد باب دوستی کا ہاتھ بڑھا کر نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اپنی ایمان قوت کا مظاہرہ کرنا وہی یقیناً اس کا حل ہے جو قرآن نے بھی جس کی طرف اشارہ فرما دیا. شرپسندی کو روکنے کے لیے یہی. ہاں اگر جن کے اندر شرپسندی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ ہمیں بلا وجہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن دوستی سے یہاں مراد وہ حقیقی محبت قلبی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس حد تک کہ جس سے اہل اسلام کو ان کے نقصان سے بچایا جا سکے. یہ بھی قرآن نے بتا دیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ جو تمہارے ساتھ قتال کرنے
ماننے والے نہیں ہیں، شر پسند نہیں ہیں، اور تمہیں بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر لو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ کوئی انصاف کا برتاؤ کر لو۔ تو اس طرح کا کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو شر پسند نہ ہو، تو ہمیں یہ فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی اقدامات کرنے چاہیے، چاہے حکمران وقت ہوں، حکام بالا ہوں، یا اور کسی بھی قسم کی سطح پر ہم ان معاملات کو دیکھیں تو ہم اس طرح اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ خواتین وہاں سے مکہ مکرمہ سے صلح حدیبیہ کے باوجود بھی مدینہ منورہ آتی تھی، جبکہ اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی واپس آئے گا اس کو لوٹایا جائے گا، لیکن خواتین کا معاملہ چونکہ مستثنیٰ تھا، اور اس لیے مستثنیٰ تھا کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں صرف یہ صراحت کی گئی تھی کہ یہ معاہدہ مردوں کے لیے ہے، تو خواتین کا معاملہ خود بخود قدرتی طور پر مستثنیٰ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ سے احکام بیان فرمائے، اور الگ سے ان کے لیے کچھ اجازتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آج کی تلاوت میں چونکہ یہ باتیں بھی بیان کی گئیں کہ جب کچھ عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آئیں تو کس طرح ان کی جانچ پڑتال کرو۔ حضور علیہ السلام باقاعدہ جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، ان عورتوں سے قسمیں لیا کرتے تھے، وہ تمام تفصیلات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بیعت لیا کرتے تھے ان خواتین سے، بیعت لینے کا بھی بڑا بہترین طریقہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس یہ مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، کہ آپ ان سے بیعت کریں، ان کو اپنی بیعت میں شامل کریں، تو کن کن باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، قتل ولد یعنی اولاد کو قتل نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جرائم تھے جو اس زمانے میں عام تھے، تو انہی باتوں پر پھر بیعت لی گئی۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت لیتے تو احادیث میں یہ صراحت موجود ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب بھی کبھی بیعت لی عورت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضور علیہ السلام کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگاتے، کبھی نہ چھوتے اسے، اور دور دور سے اپنی چادر مبارک کے ذریعے سے تک اس طرح سے آپ بیعت فرما لیا کرتے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سید المرشدین ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہے تو باقی پوری امت کے لیے گویا کہ طرز عمل کو جاری کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی اگر بیعت لے تو بیعت کے طریقے کے اندر اگر عورتوں سے وہ بیعت لے رہا ہے اور عورتیں اگر اس کے لیے اجنبی ہیں، محرم نہیں ہیں، تو خواہ پھر وہ کوئی بھی مرشد ہو، وہ کوئی بھی پیر ہو، اسے ان عورتوں کو چھونے یا ان عورتوں کو بے پردہ دیکھنے یا خدا نخواستہ ان کو ہاتھ پر ہاتھ لگانے کی وہ اجازت نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری امت کے لیے رہنما ہے، پوری امت کے لیے سنت ہے۔ ناظرین، تو یہ بیعت کے گویا کہ آداب بھی اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے دور میں جہاں بہت سی بے اعتدالیاں ہیں تو بیعت کے معاملات میں بھی لوگ بہت سی بے اعتدالیاں کر جاتے ہیں۔ مختصراً میں نے آج یہ بات عرض کر دی ہے، لیکن ہمیں مکمل تفصیل کے ساتھ ان مضامین کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کی تلاوت میں پھر نصف ثانی کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو پڑھنے، ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔